بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حسین ابن علی یعنی امام حسین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے نواسے اور علی بن ابی طالب و فاطمۃ الزہرا کے چھوٹے بیٹے تھے۔ حسین نام اور ابو عبداللہ کنیت ہے۔ ان کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ ہجرت کے چوتھے سال 3 شعبان پنجشنبہ کے دن آپ کی ولادت ہوئی۔ اس خوشخبری کو سن کر جناب رسالت مآب تشریف لائے، بیٹے کو گود میں لیا، داہنے کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی اور اپنی زبان منہ میں دے دی۔ پیغمبر کا مقدس لعاب دہن حسین علیہ السلام کی غذا بنا۔ 7ویں دن عقیقہ کیا گیا۔ آپ کی پیدائش سے تمام خاندان میں خوشی اور مسرت محسوس کی جاتی تھی، مگر آنے والے حالات کا علم پیغمبر کو تھا، اس لیے آپ کی آنکھوں میں آنسو برس پڑا اور اسی وقت سے حسین کے مصائب کا چرچا اہل بیت رسول کی زبانوں پر آنے لگا۔ پیغمبر اسلام کی گود میں جو اسلام کی تربیت کا گہوارہ تھی، اب دن بھر 2 بچوں کی پرورش میں مصروف ہوئی، ایک حسن دوسرے حسین، اور اس طرح ان دونوں کا اور اسلام کا ایک ہی گہوارہ تھا جس میں دونوں پروان چڑھ رہے تھے۔ ایک طرف پیغمبر اسلام جن کی زندگی کا مقصد ہی اخلاق انسانی کی تکمیل تھی، اور دوسری طرف حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب جو اپنے عمل سے خدا کی مرضی کے خریدار بن چکے تھے۔ تیسری طرف حضرت فاطمۃ الزہرا جو خواتین کے طبقے میں پیغمبر کی رسالت کو عملی طور پر پہنچانے کے لیے ہی قدرت کی طرف سے پیدا ہوئی تھی۔ اس نورانی ماحول میں حسین کی پرورش ہوئی، جیسا کہ حضرت امام حسن کے حالات میں لکھا جا چکا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ اپنے دونوں نواسوں کے ساتھ انتہائی محبت فرماتے تھے، سینے پر بٹھاتے تھے، کاندھوں پر چڑھاتے تھے اور مسلمانوں کو تاکید فرماتے تھے کہ ان سے محبت رکھو، مگر چھوٹے نواسے کے ساتھ آپ کی محبت کے انداز کچھ امتیاز خاص رہتے تھے۔ ایسا ہوا ہے کہ نماز میں سجدے کی حالت میں حسین پشت مبارک پر آ گئے تو سجدے میں طول دیا، یہاں تک کہ بچہ گود سے بخوشی پشت پر سے علیحدہ ہو گیا۔ اس وقت سر سجدے سے اٹھایا اور کبھی خطبہ پڑھتے ہوئے حسین مسجد کے دروازے سے داخل ہونے لگے اور زمین پر گر گئے تو رسول نے اپنا خطبہ قطع کر دیا، ممبر سے اتر کر بچے کو زمین سے اٹھایا اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ دیکھو یہ حسین ہے، اسے خوب پہچان لو اور اس کی فضیلت کو یاد رکھو۔ رسول نے حسین کے لیے یہ الفاظ بھی خاص طور سے فرمائے تھے کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ مستقبل نے بتا دیا کہ رسول کا مطلب یہ تھا کہ میرا نام اور کام دنیا میں حسین کی بدولت قائم رہے گا۔ امام حسین کی عمر ابھی 6 سال کی تھی جب انتہائی محبت کرنے والے کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب 25 برس تک حضرت علی ابن ابی طالب کی خانہ نشینی کا دور ہے۔ اس زمانے کے طرح طرح کے ناگوار حالات امام حسین دیکھتے رہے اور اپنے والد بزرگوار کی سیرت کا بھی مطالعہ فرماتے رہے۔ یہ وہی دور تھا جس میں آپ نے جوانی کے حدود میں قدم رکھا اور بھرپور شباب کی منزلوں کو طے کیا۔ 35 ہجری میں جب حسین کی عمر 31 برس کی تھی، عام مسلمانوں نے حضرت علی ابن ابی طالب کو بحیثیت خلیفہ اسلام تسلیم کیا۔ یہ امیر المؤمنین کی زندگی کے آخری 5 سال تھے جن میں جمل صفین اور نہروان کی لڑائی ہوئی، اور امام حسین ان میں اپنے بزرگ مرتبہ باپ کی نصرت اور حمایت میں شریک ہوئے اور شجاعت کے جوہر بھی دکھلائے۔ 40 ہجری میں جناب امیر مسجد کوفہ میں شہید ہوئے اور اب امامت و خلافت کی ذمہ داریاں امام حسن کے سپرد ہوئی جو حضرت امام حسین کے بڑے بھائی تھے۔ حسین نے ایک باوفا اور اطاعت و شعار بھائی کی طرح حسن کا ساتھ دیا، اور جب امام حسن نے اپنے شرائط کے ماتحت جن سے اسلامی مفاد محفوظ رہ سکیں امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی تھی تو امام حسین بھی اس مصلحت پر راضی ہو گئے اور گوشہ نشینی کے ساتھ عبادت اور شریعت کی تعلیم و اشاعت میں مصروف رہے۔ مگر معاویہ بن ابو سفیان نے ان شرائط کو جو امام حسن کے ساتھ ہوئے تھے بالکل پورا نہ کیا۔ خود امام حسن کو سازش ہی سے زہر دیا گیا۔ حضرت علی بن ابی طالب کے شیعوں کو چن چن کے قید کیا گیا، سر قلم کیے گئے اور سولی پر چڑھایا گیا، اور سب سے آخر اس شرط کے بالکل خلاف
کہ معاویہ کو اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر کرنے کا حق نہ ہوگا۔ معاویہ نے یزید کو اپنے بعد کے لیے ولی عہد بنا دیا اور تمام مسلمانوں سے اس کی بیعت حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، اور زور و زر دونوں طاقتوں کو کام میں لا کر دنیائے اسلام کے بڑے حصے کا سر جھکوا دیا گیا۔ محمد ابن جریر طبری، ابن خلدون، ابن کثیر، غرد بہت سے مفسرین اور مورخین نے لکھا ہے کہ ابن زیاد نے خاندان رسالت کو کربلا میں قتل کیا اور قیدیوں کو اونٹوں پر شہیدوں کے سروں کے ساتھ دمشق بھیج دیا۔ دمشق میں بھی ان کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہ ہوا۔ ابن عساکر نے حسین ابن علی سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا کہ میں ایک سفید داغوں والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ محمد بن عمر بن حسین بیان کرتے ہیں کہ امام حسین کے ساتھ کربلا کے دریا پر موجود تھے تو آپ نے شمر کے سینے کی طرف دیکھا اور فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گویا میں اس سفید داغوں والے کتے کی طرف دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے، اور شمر برس کے داغوں والا تھا۔ چنانچہ حسین ابن علی نے نشانی دیکھ کر فرمایا، ہاں یہ بدبختی تیرا ہی مقدر ہے۔ وہ بدبخت آگے بڑھا اور سر کو تن سے جدا کر دیا۔ سلیمان ابن احمد ابن الطبرانی نے زہری سے روایت کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حسین بن علی کو شہید کر دیا گیا تو بیت المقدس کا جو پتھر بھی اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون پایا گیا۔ امام طبری نے امام زہری سے ایک اور روایت بھی نقل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حسین ابن علی کے دن شام میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تو وہ خون میں آلودہ ہوتا۔ حضرت امام حسن و حسین پر اللہ کی کروڑہا رحمتیں ہوں۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو امام حسن و حسین کا یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو اپنی پسند کا اظہار کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور آنے والی ویڈیو تک آپ ہمارا انتظار کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔